اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو کہ تمام عالم کا رب ہے اور تمام عالم کو پالنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تاجیہ روحانی سینٹر میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان خلیفہ بابا حکیم محمد ذیشان تاجی آپ کی خدمت میں پیش ہوں۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج ہمارا ویڈیو کا موضوع ہے تسخیر حمزات، یعنی کہ حمزات کی طاقت سے کام لینا۔ حمزات انسان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق ہے جو کہ رب کریم کی ایک تخلیق ہے۔ انسان کے ساتھ یہ خلق ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ حمزات قابو کرنا آج کے دور کے اندر ایک عجیب سی بات ہے۔ عموماً لوگ یقین نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حمزات کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک بہت پرانا علم ہے، قدیمی علم ہے، اور اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی حمزات سے کام لیتے رہے ہیں۔ تاریخ اس کی شاہد ہے، بہت پرانا معاملہ ہے۔ مختلف مذاہب میں مختلف طریقے ہیں حمزات کو سد کرنے کے، قابو کرنے کے، تسخیر کرنے کے۔ تو مختلف اعمال سے حمزات کو قابو کیا جاتا ہے۔ کہیں یہ عمل تسخیرات کا تعویذات سے کیا جاتا ہے، کہیں روحانی مشقوں سے کیا جاتا ہے، اور کہیں روحانی وظائف سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزات کو قابو کرنے کے لوگ قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اور قبروں پہ بیٹھ کے چلہ کشی کرتے ہیں، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کے حمزات کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عموماً 98% لوگوں کو ناکامی کا سامنا رہتا ہے حمزات کے عمل کے اندر، کیونکہ یہ بہت ایک پیچیدہ معاملہ ہے، بہت دقیق ہے، بہت باریکی بینی ہے اس کے اندر۔ اس کی احتیاطیں بہت ہوتی ہیں، اس کے پرہیز بہت ہوتے ہیں، اس کے قواعد بڑے سخت ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے۔ اور حمزات ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کو دیکھ کے جنات بھی بھاگ جاتے ہیں، جنات بھی اپنا راستہ چینج کر لیتے ہیں۔ یہ اتنی طاقتور مخلوق ہے، پلک جھپکتے ہی یہ ہر جگہ دنیا بھر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ دنیا بھر کی چیزیں اس سے منگوا سکتے ہیں، دنیا بھر کے اس سے کام کروا سکتے ہیں، لمحے لمحے کی خبر حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے پہ۔ لیکن کیونکہ اس کے قواعد اتنے سخت ہیں، اس کی پرہیز اتنی سخت ہے کہ عموماً لوگ کر نہیں پاتے۔ پھر حمزات قابو کرنے کے دوران جو واقعات پیش آتے ہیں دل دہلانے والے، اس کو جھیلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے عامل حضرات یہ عمل درمیان میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ جو مناظر پیش نظر ہوتے ہیں تو وہ بہت ڈینجر ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ حمزات کا عمل جو ہے ہر آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، یہ اسی شخص کو کرنا چاہیے کہ جو بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہو، پتھر دل ہو، سخت دل، تو یہ اسی کو کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حمزات کا عمل کسی بیمار شخص کو نہیں کرنا چاہیے۔ حمزات کا عمل اس شخص کو نہیں کرنا چاہیے جس کے اوپر کبھی جادو ہوا ہو۔ حمزات کا عمل اس شخص کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو کبھی اثرات جنات سے متاثر رہا ہو، بالکل بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ حمزات کا عمل اس گھر میں بھی نہیں کرنا چاہیے جہاں پہ جنات کا بسیرا ہو، جہاں پہ جادو کے معاملات ہوں۔ اس کی بڑی سختیاں ہیں، ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔
اور یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یہ خصوصاً عامل حضرات کے لیے ہے. عام لوگ اس عمل کو کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، اور عامل حضرات سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ بھی عمل کرنے سے پہلے ہم سے رابطہ کریں، ہم سے اجازت لیں، اس کے بعد اس کی اجازت دی جائے گی. جو کوئی اپنی مرضی سے کرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا، کیونکہ یہ خطرناک عملیات ہوتے ہیں. اس کے اندر رجت بھی آ جاتی ہے، پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، سختیاں بھی آتی ہیں، اور جو مناظر اس کے میں درپیش ہوتے ہیں تو وہ جھیلنا ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں عملیات کے طرف کہ اس کا عمل کیا ہے. اس کے لیے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ایک عبارت نظر آ رہی ہے بسم اللہ کے ساتھ. وہ آپ نے 360 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے. ورد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے رات کو پاک صاف کمرے کے اندر رات 12 بجے کے بعد یہ عمل کیا جائے گا جب تقریباً آدھی رات ہو جاتی ہے. تو آپ نے ایک دیا روشن کرنا ہے. دیا آپ نے اپنی کمر کے پیچھے رکھنا ہے بیک پہ، اور دیے کے آگے آ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے. بیٹھنے کے بعد آپ نے چھری لینی ہے، اس کے اوپر آیت الکرسی دم کرنی ہے، اور پھر آپ نے سب سے پہلے اپنا حصار کرنا ہے. حصار کرنے کے بعد آپ نے بخور لوبان کا لینا ہے، وہ جلانا ہے. اگربتی وغیرہ آپ نے جلانی ہے، اور عطر وغیرہ آپ نے پہلے سے لگایا ہوا ہو. باوضو ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو حمزات کا عمل ہے یہ بہت پاورفل ہے. اس میں آپ نے کسی اور کا حمزات قابو نہیں کرنا ہے، اس میں آپ نے اپنے ہی حمزات کو تسخیر کرنا ہے. تو جب آپ دیا جلا کے بیٹھیں گے تو آپ کا جو عکس ہے وہ آپ کو سامنے دیوار کے اوپر نظر آئے گا. اس کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور 360 مرتبہ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ یہ عبارت پڑھنی ہے. جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے تو آپ کو وہ سایہ ہلتا جلتا محسوس ہوتا رہے گا کہ اس میں حرکتیں ہو رہی ہیں. اور عموماً قریب قریب میں آپ کو بے چینی، گھبراہٹ یا بہت سے لوگوں کا باتیں کرنا، اس طرح کے مناظر اس کے اندر آتے ہیں. تو جیسے جیسے دن قریب آئیں گے، کیونکہ یہ 40 دن کا عمل ہے، تو آپ کے حمزات کے اندر بے چینی ہوگی. حمزات ویسے بھی آسانی سے تو قابو ہوتا نہیں ہے، تو اس میں اس طرح کے مناظر ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے وہ حمزات کی کیفیت سائے کی آپ کی تبدیل ہوتی رہے گی، اور آخر 40ویں دن وہ سایہ اپنے سائے سے جدا ہو کے ہو بہو آپ کی شکل کے اندر آپ کے سامنے بیٹھ جائے گا. جب تک وہ خود کلام نہیں کرے آپ نے اس سے کلام نہیں کرنا ہے. جب آپ پڑھائی آپ کی مکمل نہیں ہو وہ آپ کو سلام بھی کرے، اگر آپ کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ہے تو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا ہے، کیونکہ آپ حصار کے اندر ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی بھی طرح کے خطرناک مناظر کیوں نہ ہوں گے، آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا. یہ حصار ہی ایک ایسی چیز ہے اس وقت جو آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہے. تو جب 40ویں دن حمزات آپ کے سامنے آ جائے، آپ کی پڑھائی مکمل ہو جائے، اب وہ آپ کو سلام کرے، آپ اس کا جواب دیں. وہ آپ سے دیگر سوال کرے گا کہ مجھے کیوں بلایا ہے، کیوں نہیں بلایا ہے. تو جو بھی قول اور اقرار ہے وہ آپ اس سے لے لیں، لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر وقت اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ ہرگز نہیں کیجیے گا، کیونکہ جب یہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے تو یہ ہر وقت یہی پوچھتا رہتا ہے کہ ابھی کام بتائیں اور ابھی کام بتائیں. کیونکہ آپ نے جو کمٹمنٹ کرنا ہے وہ کاموں کا ہی کرنا ہے، کہ میں جب بھی جو کام کہوں گا تم نے وہ کام کرنا ہوگا. تو اس کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ اس سے یہ بھی کرنا ہے کہ جب میں بلاؤں جب آپ نے آنا ہے، ہر وقت ساتھ نہیں رہنا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہے گا تو آپ پرسکون رہیں گے. تو اس طرح سے آپ اپنے معاملات طے کر لیں. اس کے بعد جب طے ہو جائیں تو اس کی جو شرائط ہو، جو جائز ہو، تو وہ آپ مان لیں. جب آپ اپنی 4 باتیں منوائیں گے تو آپ کو ایک بات اس کی بھی ماننی پڑے گی. تو آپ ایسی بات مانیے گا کہ جو آپ کر سکیں. مثال کے طور پہ اگر وہ آپ سے یہ بول دے کہ آپ نے مجھے روزانہ ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے، تو آپ نے ہرگز اس کی یہ بات نہیں ماننی ہے. اگر آپ نے یہ بات مانی تو آپ پھنس جائیں گے، کیونکہ وہ اتنا کھانا کھا جائے گا کہ آپ اس کو پرووائڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کا کھانا پورا نہیں کر سکتے، آپ پھنس جائیں گے. تو یہ چیز بھی ہلاکت کا سبب بنتی ہے.
تو کھانے پینے کا آپ نے اس سے کوئی وعدہ ہی نہیں کرنا ہے، اور اس کی کوئی نشانی بھی لینی ہے آپ نے جاتے وقت، پھر آپ نے اس کو بھیج دینا ہے، اور جو بھی آپ کی نشانی ہو، جو بھی آپ کا طے ہو، اس طریقے سے آپ اس کو بلا سکتے ہیں اور اس سے کام لے سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی پاورفل عمل ہے۔ میں پھر آپ کو ایک مرتبہ بتا رہا ہوں کہ حمزات کے عمل کے بہت پرہیز ہوتے ہیں، ترک جلالی ہوتا ہے، ترک جمالی ہوتا ہے، بڑے قواعد ہوتے ہیں، تو بڑے اس کے پرہیز ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اس کو ہرگز نہ کرے۔ جو عاملین اس کو کرنا چاہیں پہلے وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم سے اجازت لیں، ہماری رہنمائی میں کریں تو بہتر رہے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر کے مشاورت کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔